فطرت کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ کوئی بیرونی فورس نہیں ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دین نہیں رکھا اور یہ بیرونی کوئی ڈیمانڈ ہے جو آپ کو فورس کرتی ہے۔ نہیں، یہ فورس کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دین رکھا ہے۔ آپ کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ احساس رکھا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آپ جس وقت اپنے وجود کے اندر غور کریں گے، اپنے نفس کے اوپر غور کریں گے، مادے کے اندر آپ غور کریں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق کے اوپر آپ غور کریں گے، اپنے نفس کے اوپر آپ غور کریں گے، تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، یعنی کوئی الہ ہے، کوئی ذات ہے کہ جس نے مجھے بھی بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو بھی بنایا ہے، اور اس کائنات کی ہر شے کے اندر ایک توازن آپ کو محسوس ہوگا۔ تو پہلا احساس آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا رکھا ہے، اور دوسرا احساس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اندر یہ رکھا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ میں تیرا الہ ہوں، یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی ایک تیرا پیدا کرنے والا ہوں، تیرا خالق ہوں، یہ احساس بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اندر رکھا ہے، اور یہ احساس بھی نیکی اور برائی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اندر اعلان کیا ہے، یعنی فجور، فسق و فجور کیا ہے، برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے واضح طور کے اوپر حضرت وابسہ کو ارشاد فرما دیا تھا، وہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، فرما تم جو کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ کا علم غیب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نیکی اور برائی کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو تو سنو، نیکی وہ ہے کہ جس کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کا دل قرار پکڑتا ہے، طمانینت آپ کو محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور برائی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر کھٹکتی ہے اور لوگوں کے سامنے تم بیان کرنے سے کتراتے ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کی فطرت کے اندر رکھی ہیں، وہ جس وقت یاد دلائی جاتی ہیں نا انسان کو یاد آ جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے آپ کا، جو کچھ آپ کی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبیوں کو بھیجا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے، آپ کو وہ وعدہ یاد دلاتے رہے، آپ کی فطرت کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھا ہے وہ آپ کو بتاتے رہے۔ تو جن کے نصیب کے اندر ہدایت تھی وہ انہوں نے اس طرح کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار کے اوپر لبیک کہا ہے، آمین کہیے، ان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد آ گیا ہے، ان کی فطرت مسخ نہیں ہو چکی تھی۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے نا کہ جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے کے تو انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا تھا، ان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ چکے تھے، ان کے دلوں کو تالے لگ چکے تھے، تو انہوں نے اس پیغام کے اوپر، اندرونی اس پکار کے اوپر، بیرونی اس آواز کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن جو سعادت مند روحیں تھیں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے تمام انبیاء جس وقت ان کو پکارتے رہے وہ لبیک کہتے رہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کے اندر داخل ہوتے رہے، ایمان اور اسلام کو قبول کرتے رہے۔ اب یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے شروع کی ہے، اور حضور سید عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کیا ہے۔ تو اب چونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین کا تنہا ماخذ ہیں۔ آپ کو جو قرآن عطا فرمایا گیا وہ بھی حضور کے صدقے سے عطا فرمایا گیا، حضور کے ہاتھوں سے آپ تک پہنچے، اور جو سنت عطا فرمائی گئی ہے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال ہیں۔ یعنی سادی سی بات بتاؤں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کو بحیثیت دین ان کے سامنے کی گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر چپ رہے، یا اس کو کرنے کا حکم دیا یا اسے منع فرما دیا۔
وہ دین کی حیثیت سے جاری ہو گئی۔ یعنی دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا، حضور نے کیا، اور جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی، سکوت فرمایا ہے، یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو آپ حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا دین کا ماخذ کیا ہے؟ دین کا ماخذ اللہ کا قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، لیکن احادیث مبارکہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یعنی احادیث مبارکہ معمول بہار نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر بہت ساری ایسی روایت ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، سیاست کی ہیں، ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، سند کے اندر کچھ کمزوری ہے، متن کے اندر کچھ کمزوری ہے، یا وہ اپنے زمانے کے ساتھ خاص تھیں، یا وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ یا پھر بعض صورتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ تعارض ہوتا ہے، تو پھر قوی کے مقابلے میں اقویٰ، صحیح کے مقابلے میں اصح۔ آپ سمجھتے ہیں نا یہ جو کچھ فقہاء اور محدثین جو کچھ انہوں نے ٹرمز استعمال کی ہیں، تو سنت تو وہی ہے نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے جاری فرما دی، بحیثیت دین آپ لوگوں کے لیے جاری فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اس کے اوپر مواظبت فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی ہے، وہ جاری فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت دین جاری فرما دی۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر میں بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ وہ دین ابراہیمی جو تھا جو مسخ ہو چکا تھا، کچھ چیزیں اس میں سے باقی تھیں، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تھے زیادہ، تو ان میں اس طرح کہ سنت ابراہیمی جو تھی حضور علیہ السلام نے ان کو یاد دلائی۔ یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی وہ اس کے اوپر عامل تھے، اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے وہ باتیں سنی ہوئی تھیں، کچھ کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجدید فرمائی، تصحیح فرمائی، نئے احکام دیے، اضافے فرما اس کے اندر۔ تو ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تشریف لائے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اور حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کے اندر بہت ساری باتیں جس وقت ان کو مخاطب کیا گیا تو صرف ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے کی یہ باتیں تھیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو بس سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا تنہا ماخذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن، رسول اللہ کی سنت۔ قرآن بھی حضور کے ہاتھوں سے آپ کو ملا ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جاری فرمائی، یعنی حضور کی جاری کردہ شے سنت بھی۔ قرآن کے اوپر قرآن جو ہمیں ملا ہے یہ بھی ہمیں تواتر سے ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین بھی جو ہمیں ملے وہ تواتر سے ملے، یعنی سنت اور قرآن اور سنت دونوں ہمیں ملے تواتر کے ذریعے سے۔ آپ اس کو اجماع بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو تواتر بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کے اوپر، یعنی یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کے اوپر ہماری یقین کی وجہ کیا ہے؟ تواتر۔ تواتر جو فائدہ دیتا ہے، اجماع جو فائدہ دیتا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اجماع سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یقین، اور اسی طریقے سے تواتر سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یقین۔ کس طرح کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو زمانہ مقدسہ تھا تو ہزاروں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قرآن کو سنا، پھر انہوں نے آگے لاکھوں لوگوں کو یہ قرآن ٹرانسفر کیا، پھر انہوں نے آگے کروڑوں لوگوں کو یہ قرآن ٹرانسفر کیا۔ تو اسی طرح نسل بعد نسل، نسلاً بعد نسل، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری، اس طرح یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اور اتنے کروڑوں لوگ جھوٹ کے اوپر متفق ہو جائیں، یہ امر کیا ہے؟ محال ہے۔ یعنی تواتر کی یہی تعریف ہوتی ہے نا کہ وہ ایسی متواتر خبر ہوتی ہے، ایسی لگاتار آپ تک پہنچتی ہے، ہر زمانے کے اندر اس کو روایت کرنے والے، اس کو رپورٹ کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کسی جھوٹ کے اوپر متفق ہو جانا، یعنی توافق بالکذب، جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا، یہ محال ہوتا ہے۔ تو یہ یقین ہے ہمارا قرآن کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حضور کی سنت ہیں کہ حضور نے ہزاروں لوگوں کو اپنی مبارک زندگی کے اندر حضور نے ان کے سامنے احکام جاری فرمائے ہیں، حضور نے ان کو احکام دیے ہیں، پھر ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنے حافظے کے اندر محفوظ رکھا ہے، پھر ان لوگوں نے اس کو لکھا ہے، صحابہ پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ
لکھنا وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا. حدیث کی کتابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے شروع ہو گئی تھی. پھر ان تابعین، پھر اتباع التابعین، پھر آگے یہاں تک کہ یہ سلسلہ آپ تک پہنچا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں، اور اکثر میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، مسلمان کسی چیز کے اوپر جو ان کے لیے قابل فخر سرمایہ ہے اور جس اثاثے کے اوپر جو وہ فخر کر سکتے ہیں، اور جو ان کی قیمتی میراث ہے، جس ورثے کے اوپر وہ فخر کر سکتے ہیں، جس میراث کو وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں، آنکھوں کا نور کہتے ہیں، وہ علم حدیث ہی ہے. وہ علم حدیث. اسماء الرجال کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اصول حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ سوانح پڑھیں، ان کی تذکرۃ الحفاظ کو پڑھیں، سیر اعلام النبلاء، یعنی جتنے بھی تذکرے راویوں کے متعلق آپ ان کی سوانح عمریہ پڑھیں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایک حدیث کے اوپر کتنی کتنی محنت انہوں نے کی ہے، کیسے کیسے اصول انہوں نے وضع کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو جائے کسی بھی طریقے سے. انہوں نے ایسے جاندار اور اتنے بہترین قواعد مقرر کیے ہیں کہ وہ ایسی مضبوط چھلنی ہیں کہ جس وقت روایات کو ان کے اوپر چھانا جاتا ہے تو کھرا اور کھوٹا کیا ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. ایک ایک حدیث کے لیے ان کے اسفار کا آپ مطالعہ کریں، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر سوچ بھی ہم نہیں سکتے. حالانکہ اس زمانے کے اندر ہمیں کتنی سہولیات میسر ہیں. دنیا گلوبل ویلیج اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بن چکی ہے. اب پوری دنیا ایک چھوٹا سا گھر بن چکا ہے، چھوٹا سا گاؤں کہہ لیں، چھوٹا سا گھر، ایک شہر کہہ لیں. یہاں بیٹھے ہوا ہے، میں اس روم کے اندر بیٹھا ہوں، پوری دنیا سے میں کنیکٹڈ ہوں. تو اس زمانے کے اندر تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک ایک حدیث پاک کے لیے انہوں نے کتنا طویل سفر کیا، پھر آگے ملاقات قسمت میں. اس طرح بھی ہوتا تھا وہ آگے گئے، وہ مطلوبہ بندہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر گیا ہو. تو مہینہ مہینہ ان کی بیٹھک کے اندر، اجرے کے اندر لیٹے رہتے تھے. ہوائیں چلتی تھیں، ریت اڑتی تھی، سردی آتی تھی، ہوائیں چلتی تھی، کوئی پرواہ بھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم، اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ ہم تک پہنچائے کس کے ذریعے سے؟ تواتر اور اجماع کے ذریعے سے. لہٰذا اس لیے ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ کامل یقین ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، بلکہ چلو اس طرح کرتا ہوں، پھر اس طرح وہ آگے زیادہ ہمارا چونکہ ہم نے سبق بھی شروع کرنا ہے، بس صرف اتنی بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دین کا تنہا ماخذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. قرآن بھی حضور نے عطا فرمایا اور سنت بھی حضور نے عطا فرمائی. بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے.